بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق نمبر 49 ہے، جو پچھلے سبق کی طرح ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں صیغہ متکلم مذکر کے لیے استعمال ہوا اور یہاں پر مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی اگر واحدہ مؤنثہ متکلم بات کر رہی ہو تو وہ کس طرح کہے گی، آئیے دیکھتے ہیں۔ فاطمہ تقول، فاطمہ کہتی ہیں، اسمع بأذنی، میں اپنے کان سے سنتی ہوں، میں اپنے کان سے سنتی ہوں۔ انظر بعینی، اپنی آنکھ سے دیکھتی ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھتی ہوں۔ اشم، میں سونگھتی ہوں، بانفی، اپنی ناک سے۔ اذوق، میں چکھتی ہوں، بلسانی، اپنی زبان سے۔ آخذ، میں اٹھاتی ہوں، بیدی، اپنے ہاتھ سے۔ اتکلم، میں بات کرتی ہوں، بلسانی، اپنی زبان سے۔ تو بالکل سیم اسی طرح جس طرح مذکر کا صیغہ تھا متکلم کا، اسمع، انظر، اشم، اذوق، آخذ، اتکلم۔ اس کے معنی یاد کر لیجئے اور اس کو دہرائیے، ریپیٹ کیجئے اور اس طرح کے افعال بنائیے۔ اب یہاں پر سوالات ہیں، دیکھیے۔ بم تسمعین، اگر یہاں پر مذکر ہوتا تو ہم کس طرح سوال کرتے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، آپ بتائیے، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے دہرایا ہوگا سبق۔ تو اگر مذکر ہوتا تو ہم کہتے بم تسمعو، بم تسمعو، کس چیز سے سنتے ہو یا سنو گے، یا خالد، اے خالد۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ مؤنث مخاطبہ ہے، وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر تقرئین، تکتبین، تشربین، اس طرح یا اور نون علامت ہے، یا اور نون کا اضافہ ہوتا ہے۔ تسمعو کے آگے یا اور نون لگا دیں تو یہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی مؤنث واحدہ کو مخاطب کر رہے ہوں اس طرح، بم تسمعین، کس چیز سے سنتی ہو یا فاطمہ، تو وہ جواب میں وہی متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہے، وہ استعمال ہوگا۔ اسمع بأذنی، میں سنتی ہوں اپنے کان سے۔ بم تنظرین، کس چیز سے دیکھتی ہو؟ انظر بعینی، میں دیکھتی ہوں اپنی آنکھ سے۔ بم تشمین، کس چیز کے ذریعے سے تم سونگھتی ہو؟ اشم، میں سونگھتی ہوں، بانفی، اپنی ناک سے۔ بم تذوقین، کس چیز سے تم چکھتی ہو؟ اذوق بلسانی، زبان سے میں چکھتی ہوں۔ بم تأخذین، کس چیز سے اٹھاتی ہو؟ آخذ بیدی، میں اپنے ہاتھ سے اٹھاتی ہوں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے وہی سیم چیز ہمیں دی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہاں پر جب ہم خطاب کرتے ہیں تنظرین، تسمعین، تشمین، تذوقین، تکتبین، یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، بخلاف پہلے سبق کے کہ وہاں پر تسمعو، تقرؤ، تشربو، تتکلمو، تذوقو، اس طرح کے صیغے استعمال ہوئے تھے۔ تو مؤنث اور مذکر جبکہ مخاطب ہوں اس کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ بما تتکلمین، کس چیز کے ذریعے باتیں کرتی ہو؟ اتکلم بلسانی، زبان کے ذریعے سے میں بات کرتی ہوں۔ زینب تسمع، زینب سنتی ہے، بأذنہا، اپنے کان سے۔ زینب تسمع بأذنہا، زینب اپنی کان سے سنتی ہے۔ وتنظر، اور دیکھتی ہے، بعینہا، اپنی آنکھ سے۔ وتشم، اور سونگتی ہے، بانفہا، اپنی ناک سے۔ وتذوق، اور وہ جو غائبہ ہے، دیکھو اس میں تا آئے گا، ہم نے پڑھا تھا تا آئے۔ وتذوق، اور چکھتی ہے، بلسانہا، اپنی زبان سے۔ وتأخذ، اور لیتی ہے، بیدہا، اپنے ہاتھ سے۔ وتأخذ، اور اٹھاتی ہے، بیدہا، اپنی ہاتھ سے۔ بما تسمع زینب، زینب کس چیز سے سنتی ہے؟ زینب تسمع بأذنہا، اپنے کان سے سنتی ہے۔ بما تنظر، کس چیز سے دیکھتی ہے؟ ہی تنظر بعینہا، آنکھ سے
دیکھتی ہے۔ بما تتکلم کس چیز سے باتیں کرتی ہے، تتکلم بلسانہا باتیں کرتی ہے اپنی زبان سے۔ یا سعیدۃ اے سعیدہ، هل تسمعین الاذان کیا آپ اذان کو سن رہی ہو؟ تسمعین مؤنث، اگر مذکر ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ هل تسمع الاذان یا خالد، اے خالد اذان کو سن رہے ہو، لیکن یہاں مؤنث ہے هل تسمعین الاذان کیا تم اذان کو سن رہی ہو؟ نعم اسمع الاذان جی ہاں میں سن رہی ہوں اذان کو۔ انظری الی السماء آسمان کی طرف دیکھو، انظر الی السماء میں دیکھ رہی ہوں آسمان کی طرف۔ ماذا ترین تم کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھو ترینہ میں یا اور نون کا اضافہ ہے، وہاں ہم نے پڑھا تھا مذکر والے میں پچھلے سبق میں ماذا ترا تم کیا دیکھ رہے ہو، لیکن یہاں مؤنث سامنے ہے ماذا ترین تم کیا دیکھ رہی ہو۔ اری الشمس میں سورج دیکھ رہی ہوں۔ هل تتکلمین العربیۃ کیا تم عربی میں بات کرتی ہو؟ نعم اتکلم العربیۃ جی ہاں میں عربی میں بات کر رہی ہوں۔ هل تفہمین العربیہ کیا تم عربی سمجھتی ہو؟ نعم افہم العربیہ جی ہاں میں عربی کو سمجھتی ہوں۔ بما تفکرین اگر مذکر ہوتا تو وہ تھا بما تفکر، کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو، کس چیز کے ذریعے سوچتے ہو۔ اب یہاں پر بما تفکرین کس چیز کے ذریعے تم سوچتی ہو۔ افکرو میں سوچتی ہوں، بعقلی اپنے عقل کے ذریعے سے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق بھی آپ حضرات کو ازبر ہو گیا ہوگا، لہٰذا گزارش ہے کہ اپنے جوڑی دار کے ساتھ ضرور تکرار کریں، ضرور دہرائیں، جملے بنائیں، کاپی میں اتاریں، ورنہ عربی سطحی طور پر تو آ جائے گی لیکن اس کے بنیادی اصول وہ ازبر اور راسخ نہ ہو پائیں گے۔ لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ آپس میں بول چال تکلم کی فضا بنائی جائے، ماحول بنایا جائے، جتنا کچھ ہمیں آتا ہے اوروں کو سکھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں ہمارا سبق یاد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔